آپ کے نوجوان رہنما ڈپٹی میئر آپ کے آل محمد اقبال صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. نوجوان نسل کے نمائندہ ہیں وہ آپ کے, اور انہوں نے آپ کی نمائندگی آج کل وہ نگر نگم میں کر رہے ہیں. جس طرح آپ کے منسٹر صاحب جو ہمارے معزز مہمان خصوصی ہیں وہ انہی سے تربیت حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح نفرت کے اندھیروں میں محبتوں کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں. تو مجھے حکم آیا ہے کہ آل محمد اقبال صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اپنے جوش جنون اور قوم کے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے جو لفظ کہنا چاہتے ہیں وہ برائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے نوجوان بچوں کی رہنمائی کریں. السلام علیکم. تمام ہندوستان کے کونے کونے سے آئے شعراء اکرام اور بہت خوبصورت محفل چل رہی ہے, اور اردو اکیڈمی کو اور دلی سرکار کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اردو ادب کو لے کر جس وقت یہ لال قلعے کا مشاعرہ جو ہمارا ہر سال ہوتا ہے, مگر آج کرونا کے بعد پچھلے دو سالوں سے پھر سے اس مشاعرے کو زندہ کرنے کے لیے اردو اکیڈمی کوشش کر رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک زوردار تالیاں اردو اکیڈمی کی پوری ٹیم کے لیے, عابد صاحب کے لیے, سیکرٹری صاحب کے لیے, اور پوری ٹیم. جیسے مشاعرہ آج یہاں پر جشن جمہوریت پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے ہی اردو ادب کے وہ چراغ, ادبی دنیا کے وہ چراغ شاید دنیا کبھی بھی, اور اردو سے محبت کرنے والی وہ عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کبھی بھول نہیں پائے گی مرحوم جناب منور رانا صاحب کو. اور مجھے یاد ہے کہ جب لال قلعے کے اندر مشاعرہ ہوتا تھا اور وہ مائک بہت خوش نصیب ہوتے تھے, وہ عوام اور وہاں کی جتنی ناظرین ہوتی تھی وہ بہت خوش نصیب ہوتی تھی کہ جہاں پر ایک ہی منچ پر ہندوستان کے نہیں بین الاقوامی سطر پر ایک ہی منچ پر, ایک ہی ڈائز پر کلام پیش کر رہے ہوتے تھے. راحت اندوری صاحب, منور رانا صاحب, انور جلال پوری صاحب, اور نظامت جس طریقے کی آج حضرت آپ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس دور میں جب میں مشاعرہ اپنے والد شعیب اقبال صاحب کے ساتھ لال قلعے کے عظیم مشاعرے میں آتا تھا تو ملک زادہ منظور صاحب بھی اس جگہ پر ہوتے تھے. اور آج کا یہ مشاعرہ میرا یہ ماننا ہے ہمیں اس کو خراج عقیدت ضرور پیش کرنی چاہیے منور رانا صاحب کو, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور جس طریقے سے یہاں پہ پورے ہندوستان کے شعراء اکرام آئے ہیں, اور بہت سے شعراء ایسے ہیں, شاعر حضرات ایسے ہیں جو پہلی دفعہ اردو اکیڈمی کے مدعو کرنے پر دلی آئے ہیں, دلی کے باہر سے. آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں. اس دلی کے اندر جو غالب کی, میر کی دلی ہے, اور آپ تمام لوگوں کے مستقبل کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سے ایک کوئی منور رانا بھی ہوگا, راحت اندوری بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ اردو اکیڈمی کا کہ جس طریقے سے آپ یہاں پر آج آئے. بس مجھے منور صاحب کا, میں کیونکہ خود پرسنلی خود ہی ایک فین تھا, 2-3 اشعار ان کے کہ زندگی تاش کے پتوں کی طرح ہے میری, اور پتوں کو بہرحال ایک دن بکھر ہی جانا ہے, اور تمہیں بھی نیند سی آنے لگی ہے, تھک گئے ہم بھی, چلو ہم آج یہ قصہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں.
اور وہ انسان جس نے اولادوں کو ماں سے محبت کرنا سکھا دیا، جہاں کہ اصل ماں کی ممتا تو سبھی نے دیکھی، مگر اولاد کی ماں باپ کو لے کر اور خاص طور پہ ماں کو لے کر جو ممتا تھی وہ منور رانا صاحب نے سکھایا۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ محبت کے شعر پڑھتے تھے تو دو جوڑوں کو آپس میں ملانا ہوتا تھا، تو ان کا یہ شعر بھی بہت مقبول تھا کہ آپ کے چہرے سے بھی بیماری ہونی چاہیے، عشق ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وہ منور رانا صاحب تھے۔ بس ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا اپنی جانب سے کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے کلندر ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے کلندر ہونا، آسان نہیں ہے منور ہونا۔ بہت بہت شکریہ یہاں پہ آئے ہوئے اردو سے محبت کرنے والے ایک ایک انسان۔ ابھی حضرت جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ شاعر حضرات یہاں آئے تھے، مائک اوپر نیچے کر رہے تھے، اور شاعروں کے ہاتھ میں جتنے شعراء آئے ہوئے ہیں پورے ہندوستان سے، کہ مائک کا قد اوپر نیچے ہو رہا ہے، شاعروں کا قد اوپر نیچے ہے، مگر الحمدللہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب آپ جیسے شاعر ہندوستان میں زندہ ہیں تو اردو کا قد کبھی نیچے نہیں ہوگا۔ اردو کا قد آپ ہمیشہ عظیم رکھیں گے اور اس کا وقار ہمیشہ آپ لوگ بلند رکھیں گے، یہ میرا ماننا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لال قلعے کا مشاعرہ، اور یہ جو مشاعرہ ہے یہ بہت عظیم مشاعرہ ہے۔ جب لال قلعے پہ ہوتا تھا تو اس کا ایک الگ ہی وقار ہوتا تھا، اور عابدی صاحب جس طریقے سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، عوام کتنی بھی ہو یہ اس کے مافک ہے، جیسے کہ ایک شمع جلی تو آخری تک جا رہی ہے۔ بھیڑ کتنی ہو وہ ضروری نہیں ہے، جس دن ایک تالی بھی بج رہی ہوگی اردو ادب کو لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ اردو زندہ ہے۔ اگر کوئی انسان جب یہ کہتا ہے، اور میں پچھلے 30 سال سے 1993 سے مسلسل جب بھی لال قلعے کا مشاعرہ ہوتا تھا، اور جب میں اپنے والد شعیب اقبال صاحب کے ساتھ لال قلعے کے اس عظیم مشاعرے کو دیکھتا تھا اور سنتا تھا اس بھیڑ کے حصے کے اندر، تو میرا یہ ماننا ہے جب کوئی انسان کسی محفل میں یہ کہتا ہے کہ اردو مر گئی، اردو کبھی نہیں مر سکتی۔ بے شک انسان مر سکتا ہے، اردو نہیں مر سکتی۔ اردو سو چکی ہے اور اس کو جگانے کا کام آپ جیسے شعراء کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ یہاں پر آئے آپ تمام لوگوں کا، اور بہت خوبصورت محفل، اور اردو اکیڈمی اور دلی سرکار کا، مکھیہ منتری اروند کیجریوال صاحب کا، سوربھ بھاردواج صاحب کا، کہ اردو کو لے کر جس طریقے کا آپ تاریخی کام کر رہے ہیں، اور دلی والے بھی اسی طریقے سے آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔